سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے 10 دفعہ اسے پڑھ لے تشہد کی حالت میں پاؤں بدلے بغیر، یہ اس میں الفاظ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، اور دن رات میں یہ کلمات ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف قلعہ ہو جائیں گے، اس کے قلعہ ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا حوالہ جامعہ ترمذی 3474، مسند احمد جلد 4 صفحہ 227 اور حدیث نمبر 18019۔ یہ زبردست ذکر ہے، الحمدللہ اس کا اہتمام کریں، اور آپ یہ 10 دفعہ پڑھ لیں تو الگ سے 10 دفعہ جو صبح شام کے اذکار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا ذکر آتا ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر وہ الحمدللہ کور ہو جاتا ہے۔ فجر اور مغرب کے بعد بغیر گفتگو کیے تشہد کی حالت میں ہی بیٹھے رہے، لہٰذا اگر کوئی امام مسجد ہے، جب میں مغرب کی امامت کرواتا ہوں تو میں یہ پڑھنے کے بعد پھر مقتدیوں کی طرف منہ کرتا ہوں تاکہ وہ ذکر کی فضیلت جو ہے وہ اس حوالے سے مل جائے۔ 16واں ذکر وہ بھی نماز مغرب کے بعد اور نماز فجر کے بعد بغیر گفتگو کیے۔ سیدنا ابو حارث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے چپکے سے کان میں یہ وظیفہ بتایا اور کہا کہ یہ وظیفہ لے لے مجھ سے، اگر تو نے فرض نماز کے بعد فجر کی بغیر گفتگو کیے 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیا نا، اور اس دن میں اگر تو مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر تو نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ 7 دفعہ پڑھ لیا اور اس رات میں تو مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، دوزخ سے خلاصی مل جائے گی۔ اللہم اجرنی من النار مغرب اور فجر کی نماز کے بعد۔ اور سیکنڈ لاسٹ ذکر ہے وہ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ کا بیان ہے، اچھا یہ اللہم اجرنی من النار کا حوالہ سنن نبی داؤد میں 5079 نمبر حدیث ہے، اور یہ سنن نسائی میں 1699 نمبر حدیث ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، سنن ابن ماجہ میں حدیث 925 نمبر، ام سلمہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ مجھے نافع علم عطا فرما اور پاکیزہ رزق عطا فرما اور مقبول عمل عطا فرما، میرا عمل مقبول۔ یہ اگر میں ترجمے کرتا تو آدھا گھنٹہ اور لگتا، اس کا سوز و گداز ہی ترجمے کے ساتھ ہے، اسی لیے ہم نے یہ کارڈ ترجموں کے ساتھ چھاپا ہے کہ خالی یہ طوطے کی طرح کو پڑھے نا، ترجمہ بھی نیچے پڑھے اور اس کو پتا چلے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا الفاظ ہیں، بڑے یوزر فرینڈلی ہے، اردو بڑی آسان، میں نے لفظی اور با محاورہ مکس کر کے ترجمہ کیا ہے۔ اور آخری ذکر ہے وتر کی نماز کے بعد، سنن نسائی میں 1699 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے سبحان الملک القدوس 3 دفعہ، سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس۔ اور سنن دارقطنی میں آتا ہے 1679 نمبر حدیث کہ پھر آپ اس کے بعد ایک دفعہ پڑھتے تھے بلند آواز سے رب الملائکۃ والروح، جو رب ہے ملائکہ کا بھی اور روح قدس کا بھی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔